اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ شماس ابن قیس یہودی کی شرارت کے نتیجے میں مسلمانوں کے دو گروہ اوس اور خزرج آپس میں لڑ پڑے اور خاصی بدمزگی پیدا ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسی شرارتیں کر کے مسلمانوں کو کیوں روکتے ہو۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ گئی ہیں اور تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، پھر تم کیوں لڑتے ہو۔ لڑائی کے وقت کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو دوسرے خاندانوں سے تھے، وہ ان کی لڑائی میں شامل بھی نہیں ہوئے اور ان کو روکا بھی نہیں، بلکہ خاموشی سے حیران پریشان ہو کر دیکھتے رہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سمجھاتے اور روکتے۔ انہیں بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ، حضرت مظلوم کی مدد کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا اس کی مدد ہے۔ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، تو دنیا میں اس سے قصاص بھی لیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، اور اگر تم نے اس کو کسی کے قتل سے روک دیا تو قصاص میں قتل بھی نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں اس کو سزا بھی نہیں ملے گی، تو گویا یہ اس کی مدد ہو گئی۔ اور یاد رکھنا کہ مظلوم کی مدد نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ الترغیب والترہیب یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک قبر کے پاس آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کافی دیر تک اس قبر کے پاس کھڑے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ایک آدمی پر ظلم ہو رہا تھا، مظلوم تھا، اور یہ وہاں سے گزر گیا، اس کے پاس سے گزر گیا، یعنی ظالم کو نہ اس نے ظلم کرنے سے روکا اور نہ مظلوم کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم ان کو لڑائی سے باز رکھتے، ان کو سمجھاتے، ان کو جو ہے وہ لڑائی سے روک دیتے۔ تو آگے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اس امت کے فریضے میں شامل ہے۔ تو فرمایا کنتم خیر امت، ہو تم تمام امتوں میں سے بہتر امت، اخرجت للناس، جن کو نکالا گیا لوگوں کے لیے، یعنی تمہیں اپنے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برائی سے۔ مجموعی حیثیت سے یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر دنیا میں تشریف لاتا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا امت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، تو پھر دوسرا پیغمبر تشریف لاتا، پھر وہ اس طرح ان کی اصلاح کرتا، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری امت کے کندھے پر ڈال دی، اور الحمدللہ اس امت نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یہ امت پوری اتری ہے اور دین کو محفوظ رکھا ہے۔ آج دین کے سمجھانے والے بھی موجود ہیں اور سمجھنے والے بھی موجود ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، اور سچا دین کتابوں میں بھی موجود ہے اور عمل میں بھی موجود ہے۔ ہمارے اس علاقے میں بر صغیر میں انگریز نے پورا زور لگایا دین کو ختم کرنے کے لیے، مگر دین کو ختم نہ کر سکا۔ تو چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور نبوت والا کام اب امت کے کندھے پر ہے، تو یہ کام امت نے ہی کرنا ہے اور کر بھی رہی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، وہ یہ
کہ دعوت اللہ یہ الگ چیز ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ الگ چیز ہے۔ دعوت اللہ کے بارے میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو یہ سب کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک گروہ کا کام ہے، علماء اور سمجھدار لوگوں کا کام ہے، جہلاء کا کام نہیں ہے، اور یہ ہے بھی فرض کفایہ۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر امتی کا کام ہے، فرض کفایہ نہیں ہے یہ۔ اگر کسی کو بھلائی کی ایک بات معلوم ہے تو وہ اس کو آگے پہنچائے۔ دین کی اشاعت اور تبلیغ کی وجہ سے ہی کمائی کے درجے بھی ہیں شریعت میں، جو ہم لوگ جو کماتے ہیں اس کمائی کے درجے بھی اللہ پاک نے الگ الگ رکھے ہیں۔ کمائیوں میں سے سب سے پہلا درجہ مال غنیمت کا ہے، کیونکہ غنیمت ملتی ہے جہاد کی وجہ سے، اور جہاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب اس کے اندر اصل چیز جو ہے وہ رقم نہیں ہے، بلکہ ذریعہ ہے کہ اس رقم کے آنے کا ذریعہ کیا بنا ہے، وہ جہاد بنا ہے۔ کیونکہ اگر نفس رقم کو دیکھا جائے تو وہ تو کافروں کا مال ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جوئے کا پیسہ، اس میں شراب سے کمائی ہوئی آمدنی، اس میں خنزیر سے کمائی ہوئی آمدنی، خنزیر کا گوشت بیچ کر کمائی ہوئی آمدنی، زنا کی آمدنی، یہ ساری حرام آمدنیاں اس مال میں شامل ہیں، کیونکہ یہ مال تو کافروں کا ہے، اور کیونکہ ان کے ہاں تو حلال حرام کی تمیز تو ہوتی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ گندے کاموں کا پیسہ ہے یہ، کیونکہ ان کے ہاں صرف دولت اکٹھی کرنا مقصود ہوتا ہے کفار کے ہاں۔ لہٰذا جس طرح بھی آئے کافروں کے پاس، لیکن اب ملکیت بدل گئی، اب ان کی ملکیت مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی، تو جہاد کی برکت کی وجہ سے یہ کافروں نے یہ پیسہ جیسا بھی کمایا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے پاس آنے کے بعد بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ تو مال غنیمت سب سے اعلیٰ کمائی ہے، کیونکہ اس کا ذریعہ جہاد ہے۔ دوسرے نمبر پر تجارت ہے، تجارت کا مال، تجارت کی کمائی اس وجہ سے دوسرے نمبر پر ہے، یہ اعلیٰ اس وجہ سے ہے کہ تجارت بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا وہ تجارت کے ذریعے سے پھیلا، کہ مسلمان تاجر سب سے پہلے یہاں آئے اور تجارت کے ذریعے سے دین کی تبلیغ ہوئی، کیونکہ تجارت میں لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، کوئی تاجر کے پاس آ رہا ہے، کوئی اس کے پاس سے جا رہا ہے، کسی کے پاس یہ جا رہا ہے، تو یوں اختلاط لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے تاجر کے ساتھ، تو دین کی بات اس میں چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو گاہکوں کو مسئلے سمجھائے گا، تبلیغ کا کام چلتا رہے گا۔ تو تجارت چونکہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، تو اس ذریعے سے بھی جو کمائی حاصل ہوگی وہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسرے نمبر پر۔ مگر آج تو ہم نے تجارت کو ٹھگنے کا ذریعہ سمجھ لیا، کسی کے پاس کچھ رہے نہ رہے، بس سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے ٹھگتے ہیں یہ تاجر لوگ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے یہاں پر مسلمان ملک میں، ہر چیز کی قیمت ڈبل سے بھی ٹرپل، بلکہ 4 گنا 6 گنا بڑھ جاتی ہے، 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے چیزوں کی قیمتیں۔ مسلمان کے لیے کوئی چیز خریدنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور تاجر لوگ اس کو پیسے کمانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، سیزن سمجھتے ہیں، تو ہم نے ٹھگنے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ تو تیسرے درجے میں زراعت کا مال اعلیٰ ہے، کاشتکاری۔ یہ کاشتکاری تیسرے درجے میں کیوں رہ گئی؟ کیونکہ اس میں تو لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاط نہیں ہوتا زراعت کے اندر۔ بس زراعت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے 2 بیل ہوتے ہیں، اب تو خیر بیل نہیں ہوتے، اب تو ٹریکٹر ہوتے ہیں، ٹریکٹر ہوتا ہے، بس وہ اس سے جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو کوئی روٹی دینے کے لیے آ جائے گا، اور تو کوئی نہیں آتا۔ تو اس واسطے اس کا تیسرا درجہ ہے، تو اس میں کاشتکاری میں تبلیغ کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ البتہ جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو کاشتکاری کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز یہ کاشت کرتا ہے اس کو بھی لوگ کھاتے ہیں، کوئی راضی ہو تب بھی کھاتا ہے، ناراض ہو تب بھی کھاتا ہے۔ تو فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ کے احکام بجا لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لائیں اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہو۔ یہودی بھی اور عیسائی بھی یہ سمجھتے تھے ان الرسول حق، کہ بے شک یہ رسول سچے ہیں، مگر ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔
لیکن خدا کی طرف سے ایمان کا دروازہ کھلا ہے، منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر ان کے نافرمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ مسلمان ہوئے، یہ پہلے یہودی تھے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ مشہور ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، جنگ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو مسلمان جس حالت میں ہے وہ فوراً احد کے مقام پر پہنچے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم بستر ہوئے، انہوں نے خیال کیا کہ اگر غسل کرنے میں لگ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، آپ کو حکم کی تعمیل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اسی طرح چلے گئے اور جنگ احد میں شریک ہو گئے، لڑائی زوروں پر تھی، شہید ہو گئے۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی، ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو بیوی نے وجہ بتائی کہ رات میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ہم بستری کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ جو جس حال میں ہے وہ احد پہنچے اسی حالت میں، تو غسل کیے بغیر وہ چلے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی پہلے یہودی تھے، ان کا باپ ابو عامر یہ راہب تھا، یہ اسلام کا بدترین دشمن تھا اور ہر وقت اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لٹھ لیے پھرتا تھا۔ بدر سے لے کر تبوک تک تمام لڑائیاں اسی کی شرارت کی وجہ سے، اس شیطان کا ہاتھ تھا ان تمام لڑائیوں میں۔ اسی طرح کچھ لوگ عیسائی بھی ایسے تھے کہ جو مسلمان ہوئے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری، حضرت عرب کے مشہور سخی جو حاتم طائی تھے، ان کا بیٹے عدی بن حاتم طائی، یہ سب پہلے عیسائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تو چند تھے جو مسلمان ہوئے، لیکن جو اکثریت تھی یہود و نصارہ کی وہ کفر پر اڑی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکلیف۔ وہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں، حاشا وکلا، ایسا تو وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، بس قولی اور فعلی طور پر کچھ چھیڑ خوانی جو ہے وہ کریں گے۔ ہاں اگر تم خود اپنا ایمان چھوڑ بیٹھو یا عمل چھوڑ بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تمہارے ساتھ وہ لڑیں گے تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مگر اس صورت میں کہ جب تمہارا ایمان اور عمل درست ہو۔ اب دیکھو کہ اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ 80 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ان کے قریب جو ہے مسلمان ہیں وہ 13 کروڑ سے زیادہ ہیں، لیکن یہ 13 کروڑ 80 لاکھ سے ڈرتے ہیں۔ اور ڈرتے کس وجہ سے ہیں کہ ہمارا چچا، ہمارا باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمیں ڈالر نہیں ملیں گے، ہمارے قرضے معاف نہیں کرے گا۔ اگر یہ ڈٹ جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ دیکھیں لیبیا کتنا عرصہ ڈٹا رہا، صدام حسین کیسا ڈٹا رہا، اگرچہ صدام حسین کو دنیا کے سارے کفار نے مل کر شہید کر دیا، لیکن جب تک وہ مرد مجاہد زندہ تھا کیسے ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔